السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے دلی میں۔ بی جے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک متنازع بل پیش کیا جا رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے نام سے، جو یقیناً مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بننے والا ہے۔ اس کی اویئرنیس کے لیے اپوزیشن نے کافی آواز اٹھائی۔ اس بل کی مخالفت میں اپوزیشن نے کافی ادھم مچائی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ مسلمانوں میں اویئرنیس آنے کے لیے علماء کرام، دانشوران قوم اور مشائخین اعظام نے بہت کچھ کہا ہے، کہہ رہے ہیں۔ اس پر بھی بولنے کے لیے ہم نے بھی کچھ اس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھے کی، تاکہ ہمارے فالوورز، ہمارے چینل کو دیکھنے والے، ہمارے اسپیچ کو سننے والوں کے اندر بھی اس بات کا شعور پیدا ہو کہ ایک بہت ہی اہم مدعا ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جس کو لینے کے لیے، جس کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے، جس کے مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے یہ بل بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ اس کو ناکام بنانا، اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وقف پراپرٹیز اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے، جن مسلمانوں نے، صاحب استطاعت مسلمانوں نے اظہار قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پراپرٹیز قوم کے نام معلوم کی ہے، پھر جس کی حفاظت کرنا اس قوم کا کام ہے، جس قوم کو، اس قوم کے آباء و اجداد نے پراپرٹیز دے کر کے گئی ہے۔ کم و بیش ہندوستان میں پریس و میڈیا کے مطابق 8 لاکھ ایکڑ وقف پراپرٹیز موجود ہیں، جس کا مصرف صحیح انداز میں کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک اور بل متنازع پیش کر کے مکمل طریقے سے اس کو مفلوج کرنے کی تیاری بی جے پی کی طرف سے کر لی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کا شعور کے سامنے یہ بل ناکام ہوگا۔ ان کے احتجاج کے سامنے بل کو ناکام کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں فکر کریں، اس کا ایک دوسرے کے سامنے احسن طریقے سے ذکر کریں۔ کسی بھی قیمت میں اس بل کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں، جس کے یوسیج سے، جس کے کرایوں سے، جس پراپرٹی سے آمدنی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے کچھ راحت کا سامان ہوتا ہے، پھر بھی ناکافی ہے۔ مساجد کا مسئلہ ہے، عیدگاہوں کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، اور دوسرے سورس آف انکم کا بہت سارا مسئلہ ہے۔ اس کو بچانا اگر ہمیں ہے تو اس کی مدافعت ہر مسلمان کو کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس میں بل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہندو بھی وقف بورڈ کا عہدیدار ہو سکتا ہے، ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بل بہت متنازع ہے۔ کیسے وقف بورڈ مینس ہمارے آباء و اجداد مسلمانوں نے اس کو ہم کو دیا، ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا، مسلمانوں کے نام انہوں نے دیا، اس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اس کو تسلیم کیا، ہمارے حقوق ہم کو دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے جو کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو مانا گیا ہے کہ وقف بورڈ ہوگا، اس کا چیئرمین مسلمان ہوگا، اس کا ذمہ دار مسلمان ہوگا، اس کا سنبھالنے والا مسلمان ہوگا، تو اس کا تحفظ یقیناً ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود خائن عہدیداروں کی، خائن سیاستدانوں کی دوغلی پالیسیوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
लेकिन अब तो पूरा कंगाल करने के लिए बीजेपी हुकूमत लेके आ रही है कंगाल, जिसके अंदर पानी है ना कुछ है, लाके वो रह गए हिंदू भी बन सकता है। कैसे हो सकता है ये बात? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जायदाद है, हमारे आबा अजदाद की है, विरसे में हमें मिली है, जिसके मुताबिक मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए पैसों को, इसकी आमदनी को खर्च करने के लिए दी गई है। इसका अवजार हिंदू कैसे हो सकता है? इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए हमको काम करना है, हमको हमारे जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिसको हमने बिठाया वही ख़ाइन निकले, जिसको हमने वहाँ पर बिठाया कि इसकी हिफाजत करो, उन्होंने कोई लूट खसोट की, लेकिन एक और अंदाज में आ रहे हैं जिसकी हिमायत नाम नहाद मुसलमान भी कर रहे हैं। लिहाजा इतनी बड़ी जायदाद को एक सर्वे के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, हम एक ज़माने में रिपोर्ट में पढ़े थे, मीडिया में पढ़े थे, प्रेस में देखे थे, पेपर में हमने रिपोर्ट देखी थी। ईमानदारी से अगर हैदराबाद के मुसलमानों के वक्त प्रॉपर्टीज़ का किराया वसूल किया जाए, मुनासिब अंदाज में किराया लिया जाए, तो हर घर को 15 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी माहाना हो सकती है। हर घर को, मुसलमान के हर घर को 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से घर को पहुंच सकते। इतने हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने हमारा ख्याल करके प्रॉपर्टीज़ कम तक छोड़ा है, लेकिन नाम नहाद मुसलमान ही इसको खा गए। 15-20 रुपये नहीं पहुँचे मुसलमानों के घर को, 2000 रुपये नहीं पहुँचे पर फैमिली को। इसके बावजूद हम सब्र करते रहे, लेकिन फिर एक साजिश के तहत में यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट एक और वक्त तरमीमी बिल लाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने, मुसलमानों के जज्बे हुर्रियत के सामने, मुसलमानों के डिफेंस के सामने यकीनन इनका बिल नाकाम नामुराद होगा। ईमान फरोश मुनाफिकीन जो हमारी सफ़ों में मौजूद है, हर रूप में मौजूद है, हर रूप में मौजूद है, हर फील्ड में मौजूद है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी नाकाम और नामुराद होंगे। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन वमा अलैना इल्लल बलाग। इस स्पीच को आगे बढ़ाइए, इस स्पीच को सुनिए, इन बातों को आगे बढ़ाइए, ताकि मुसलमानों को पता चले कि क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मीडिया में तो बहुत सारी स्पीच आ रही है, हर आदमी अपने अपने अंदाज में, अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने आवाज़ में, अपने अपने अंदाज में इसको पेश कर रहा है। लिहाजा इसको भी आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।